وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خاصۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قابل صد احترام معزز علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہین صفت پروانوں، مختصر سا ایک خصوصی درس. ہم مسلمان ہی مظلوم کیوں؟ 20 سے 25 منٹ کا ایک مختصر سا درس انشاءاللہ بتوفیق اللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے امام محترم نے بڑے پیارے انداز سے جن آیات کو پڑھا، پہلی رکعت میں پہلی جو آیت پڑھا اسی کو میں نے ابھی پڑھا. قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 126 126 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک دفعے 2 دفعے یہ آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، ان حوادث سے کوئی نصیحت نہیں پکڑتے. آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ. بڑی پیاری آیت تھی شیخ صاحب نے جو پڑھا ہے نا. آج سب سے زیادہ مظلوم کون ہے، مجبور کون ہے، مقہور کون ہے، کون ملک کے اندر یا عالمی سطح پر نشانے پر ہے؟ وہ مسلمان، وہ مومنین جن کے تعلق سے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا مالک اللہ، عزت کے مالک رسول اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی معزز اور محترم ہو سکتا ہے تو مؤمنین ہے. آج کیا پوزیشن ہے محسنوں کی؟ وہ مسلمان جن کے بارے میں قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا، غالباً 165 نمبر کی آیت ہے، یہ آخر رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور البتہ تحقیق کے ہم نے زبور پہلی آسمانی کتاب وہ من بعد الذکر اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا. بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے پٹے دار، اس زمین کے حقدار، اس زمین کے اندر جینے کا حق اگر کسی کو ہے، عبادی الصالحون، میرے صالح بندے. ہم نے اپنی صلاحیت تو بنا لیا، بلڈر بن گئے، ڈیولپر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، مادی ترقیات میں ہم اپنے آپ کو بنا لیا،
لیکن صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. صلاحیت کتنی بھی آ جائے اگر صالحیت نہیں ہے تو امن و سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے زندگی کے اندر. کیسے چین آئے گا؟ قرآن مجید پر نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو بھی اچھے کام کرتا ہے, اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. رب مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے, پرسکون زندگی دینا چاہے, باعزت زندگی کے مواقع اللہ اگر مجھے اور آپ کو دینا چاہے, عزت والی روزی اگر مجھے اور آپ کو دینا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ پھر کیا بات ہے بابا, کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں جو آج مسلمانوں کے ساتھ حالات, کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں, کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں. ہمارے اعمال شامہ کریں. قرآن شاہد عدل ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں تری میں جو فساد جو بگاڑ رونما ہوتا ہے, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال شامہ کا نتیجہ, ان کے کرتوت کا نتیجہ. آج جو حالات ہیں, مسلمان ہی مظلوم, مسلمان ہی مجبور. آج کسی سے پوچھو بابا کیا حال ہے دین کا, سب یہی کہیں گے نہیں مول صاحب حالت اچھی نہیں ہے. آج بھی دین غالب ہے اور دین غالب ہو کر رہے گا. قرآن شاہد عدل ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قرآن مجید پر نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 28 یا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایات اور سچے دین کے ذریعے بھیجا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اس معاملے پر اللہ کی گواہی کافی ہے. دین آج بھی غالب ہے مگر مسلمان مغلوب ہیں, ہے نہیں؟ ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے, پھر صدیق اکبر ہے نا, پھر علی مرتضی, پھر قتل کبریٰ, اور پھر زید بن حارثہ, اور آج 170 سے 200 کروڑ مسلمان ہیں. دین برابر پھیل رہا ہے لیکن مسلمان اتنی میجارٹی کے باوجود کیا حالت میں ہیں؟ وہ 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ. وہ 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ ہے. آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے. 170 سے 200 کروڑ ہو کر کس قسم پرسی میں جی رہے, کن حالات میں جی رہے, کیسے خوف و ہراس میں جی رہے ہیں. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. نہیں ہے؟ 313 کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کی سرزمین میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جب تم کمزور تھے. 313 کے لیے آسمان سے 5000 کی فورس آ سکتی ہے. پھر 28 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے, 170 سے 200 کروڑ دنیا میں بسنے والوں کے لیے کیوں نہیں مدد آ سکتی؟ قصور کس کا ہے؟ ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارا طرز عمل, ہماری طرز گفتگو, ہمارا دین سے دوری, دین بیزاری آج نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں,
ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، گر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے رہے؟ قرآن آج بھی شاہد عدل ہے۔ قرآن مجید پر نمبر 4 رکو نمبر 5 کے اندر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراتے کیوں ہوں؟ کیوں دلوں کو چھوٹے کر لیتے ہو؟ کیوں ٹینشن پال لیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بزدلی اختیار مت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن آج بھی ہم سے کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 56 کے اندر یہ فرمان ربانی موجود ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اللہ نے وعدہ کیا تم میں جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور ضرور تمہیں زمین میں حکمرانی دے گا۔ کسی پارٹی کے جے جے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلوں پر کو اللہ نے تاج کا مالک بنا دیا، شان و شوکت کا مالک بنا دیا، عرب کے بادیہ نشین قیصر و کسریٰ پر حاوی ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اللہ کا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے من پسند دین کے ذریعے تمہیں مضبوطی عطا کر۔ لاکھ اس پر لوگ وابلہ مچائے، لاکھ دہشت گردی، فلاں کچھ بھی نہیں، ٹینٹا فش ہو جائے گا، ہے نا؟ اللہ نے کہا نا ذالک قولم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے نکلنے والی بکواس ہے، بکواس۔ اللہ من پسند دین کے ذریعے مضبوطی عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ضرور جب خوف کے بادل منڈلا رہے ہوں گے اللہ خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اور کیا چاہیے بابا؟ باعزت زندگی گزارنے کے لیے، شان و شوکت والی زندگی گزارنے کے لیے، من پسند دین کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس دین کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اور بے خوف زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن رب نے شرط لگا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میری ہوگی اور میری عبادت میں ذرہ برابر شرک نہیں ہو۔ آج کیا ہے جی؟ کیسے ہے مسلمان؟ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، نستغفر اللہ، ہے نا؟ اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش۔ یہ پالیسی نہیں چلے گی بابا، یا تو عرش والا خوش یا تو فرش والا خوش۔ اور ایک ایمان والا، دنیا والے ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن عرش والا خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہم بیوی بچوں کو خوش کر رہے ہیں، آج اڑوس پڑوس والوں کو کر رہے ہیں، لیکن رب کو راضی نہیں کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے ہم نہیں جی رہے ہیں۔ کیسے پھر اللہ؟ اگر آج مومن ایمان کے ساتھ عمل صالح کے علم بردار بن جائے، اللہ کے یہ وعدے ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ آج بھی ہمیں باعزت زندگی گزارنے کے مواقع دے سکتا ہے۔ اور رب اگر مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبا، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ ارے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں نا جس نبی نے 5 سال کے معصوم بچے ہیں، دائی حلیمہ کے گھر میں ہے۔ آج میرے اور آپ کے بچے موبائل، لوگ فخریہ طور پہ کہتے ہیں مولانا میرا بچہ تو ماشاءاللہ موبائل چلانا جانتا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اس موبائل سے وہ ڈال بھی بن رہا ہوگا، یہ نہیں معلوم کہ وہ مقرب یعنی تقریبی افکار بھی وہ لے رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی 5 سال کے بچے ہیں، اپنی آنکھوں سے دائی حلیمہ کے گھر کی حالت کو دیکھتے، بہن شیمہ اور بھائی عبداللہ کہ بکریاں چرانے کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چند دن مشاہدہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ماں میں بھی جاؤں گا بہن شیمہ اور بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے۔ آپ نے بنو سعدہ نہیں دیکھا جہاں اللہ کے نبی کا بچپنا گزرا، پتہ نہیں، میں نے دیکھا ہے طائف سے 80 کلومیٹر دور، بالکل پہاڑی کے دامن میں بنو سعدہ، جہاں کی حلیمہ سعدیہ تھی۔ دائی حلیمہ کہتے بیٹا نہ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کوئی درندہ تمہیں چیر پھاڑ نہ دے، دھوپ لگے گی بیٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ماں میں آج اگر جانے کے ارادہ کرتا ہوں تو یہ سارے حالات میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ بہن شیمہ بھائی عبداللہ روزانہ بکریاں چرانے جاتے اور میں گھر میں آرام سے پڑا رہوں، ماں مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ 5 سال کے معصوم بچے کی فکر۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 9 سال کے ہیں، والدہ محترمہ 6 سال میں داغ مفارقت دے گئی، 8 سال میں دادا محترم کا بھی سایہ نکل گیا، اب حرم کے دامن میں ہیں، ابو طالب کے گھر پہ ہیں۔ عرب کے بچے نئے مہمان کو دیکھ کر کہتے محمد چلو نہ کھیلنے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے بچے کہتے نہیں، میرے رب نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اندازہ کرو کہ آج کتنے نوجوان بیکاری میں زندگی گزار رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، گھر کی خواتین بھیک مانگ رہے ہیں، اور نوجوان کہاں ان کی زبانیاں گزر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23-24 سال کے، نہ ماں کی ذمہ داری ہے، نہ باپ کی ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان حالات میں 1400 سال پہلے 2-3 ممالک کا سفر حضرت میسرہ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کبریٰ کے غلام تھے، سفر تجارتی سفر کرتے ہیں۔ نبوت کے پہلے دن آپ کی جیون ساتھی، ہماری اور آپ کی روحانی ماں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک پیارا جملہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے۔ 15 سال میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کس کے لیے کمائے؟ بینک بیلنس بڑھانا تھا؟ اللہ اکبر، کس کے لیے کمائے؟ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، نہ کمانے والوں کو کمانے کا گر سکھانے والے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی 5 سال سے لے کر کے ساری زندگی خیر میں گزری، جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس سے روایت، جامع ترمذی کے اندر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایک دعا سکھائی، یا محمد اذا صلیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فقل تم کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، وترک المنکرات، غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنے والا مجھے بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہدایت دی، یا محمد اذا صلیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ یہ دعا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟ آج ہمارے طرز زندگی کیسے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات زندگی کیسے ہیں؟ ہم خود غور کریں، میں اپنے آپ میں غور کروں، آپ اپنے آپ میں غور کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، زمانے جاہلیت کے ماحول میں شرک نہیں کیا، جبکہ کفر کا دورہ تھا، اس دور میں اللہ کے نبی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ نبوت کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ میرے رب میرے ذات سے کوئی شرک ہو جائے میں اس بات سے پناہ مانگتا۔ جس نبی نے کبھی شرک نہیں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم اہل حدیثوں کا حال کیا ہے؟ ہاں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو۔
فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ویل ہے، بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کیا حال ہے ہمارے حال؟ سوچئے، ایسے بہت ساری باتیں ہوں سے میرے بھائیوں، جو وقت مجھے دیا گیا تھا تقریباً ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ زندگی باقی رہے۔ تو ہم مظلوم ہیں ہمارے اعمال کی بدولت، اپنے عقائد باطلہ کی بدولت، نظریات کی بدولت، اور اپنے طرز عمل کی بدولت۔ ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، بھئی میں سدھر جاؤں، میرے گھر کے ماحول سدھر جائے، میں توحید پرست بنوں، میرے بیوی بچے، میرے گھر کا ماحول دینی اور اسلامی ہو۔ آج نہیں دیکھ رہے ہیں ایک واضح مثال، النکاح من سنتی۔ ہاں، شیخ صاحب بھی کہیں، وہی شیخ صاحب بھی کہیں، ہم بھی کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے نا، نکاح میری سنت۔ لیکن مسلمان جس انداز سے نکاح کر رہا ہے، واقعی پیارے نبی کی سنت ہے؟ ہاں ہے؟ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں قرون اولا کے مسلمان جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے لوگ اسلام لائے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اگر ہم قرون اولا کے مسلمان کے جیسے اخلاق، عادات، اطوار ہے نا، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ابرہا قلوبا اعمقہا علما اقلہا تکلفا، دل کے سب سے زیادہ صاف، کینہ، کپٹ، حسد، بغض نہیں تھا ان کے اندر، یہ گروپزم نہیں تھا، یہ بھید بھاؤ نہیں تھا، یہ امیری اور غریبی نہیں تھی ان کی یہاں۔ ابرہا قلوبا، ان کے دل صاف تھے، اعمقہا علما، ان کا علم بہت پختہ تھا، اقلہا تکلفا، ان کے یہاں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں، سادگی تھی۔ اختارہم اللہ لصحبت النبی ولاقامت دینہ، اللہ نے پیارے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا اور دین کو قیام کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ کاش اگر ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آ جائے، انشاءاللہ میرے بھائی دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے اندر ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو بھی کمزوری اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ محترم عبدالرشید باجبیر جو انور صاحب اور عبداللہ صاحب کے والد محترم ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی کہ آج ماشاءاللہ مسجد عباد الرحمن، مدرسہ عباد الرحمن، اور آپ سب کے، ہم تو دور رہ کر کے بھی ان لوگوں کی خدمات سے واقف ہیں اور آپ تو یہاں خود رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محترم عبدالرشید صاحب پر اللہ رحم فرمائے، اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے پریوار والوں کو اللہ راحت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ صحت دے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے خرچات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کینسر سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر، لو شوگر، دیگر امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مختصر زندگی خیر میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ ایسے توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انور صاحب، عبداللہ صاحب اور ان کے جو بھی معاونین مخلصین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اللہ دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام محترم کو اور ہمارے بھائی ابو معوان کو اور دیگر علماء کرام کو جو ماشاءاللہ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی رزق روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔